حالیہ برسوں میں افغانستان نے ایک زبردست کام شروع کیا ہے جس نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ ایشیا کے سب سے بڑے مصنوعی دریا کی تعمیر۔ یہ یادگار منصوبہ ملک کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے جو نہ صرف اس کے منظرنامے کو نئی شکل دینے کا وعدہ کرے گا بلکہ اس سے بے شمار سماجی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ افغانستان کا سب سے بڑا مصنوعی دریا اس قوم کی ریزیلینس اور عزم کا ثبوت ہے۔ سینکڑوں کلومیٹر پر محیط اس عظیم الشان ویژن کا مقصد مختلف نازک مسائل کو حل کرنا ہے جو اس خطے کو طویل عرصے سے دوچار رہے ہیں۔ آئیے ان پیچیدگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایمبیشیس منصوبے کو کس طرح بنایا جا رہا ہے اور اس سے کیا قابل ذکر فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اس غیر معمولی منصوبے کے مرکز میں انجینئرنگ کے کچھ نمایاں کارنامے ہیں۔ انجینئرز اور مزدوروں کی ٹیمیں موجودہ دریاؤں کے پانی کو موڑنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ نہروں کا ایک وسیع نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے جو پہلے کی بنجر زمین کے وسیع علاقوں کو سیراب کرے گا۔ اس پورے عمل میں نہروں، ڈیمز اور آبی ذخائر کا ایک سوفسٹیکیٹڈ نظام شامل ہے جو پانی کی تقسیم کو ایفیشینٹلی تقسیم کرے گا۔ یہ پیچیدہ نیٹ ورک انسانی ذہانت کا ثبوت ہے جو پانی کو مشکل علاقوں، چڑھائی اور وسیع میدانی علاقوں میں سفر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس منصوبے کے سب سے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک افغانستان میں زراعت کا انقلاب لانے کی صلاحیت ہے۔ پانی کی مسلسل فراہمی کے ساتھ پہلے بنجر زمینیں ڈرامائی دوستو، جب ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو تین طرح کے ہمارے ری ایکشن ہوتے ہیں، یا تو پیسیو یا اگریسو یا پیسیو اگریسو۔ پیسیو ری ایکشن یہ ہے کہ جس نے جو بھی کچھ کہہ دیا وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو تعلقات نبھانے کا یک طرفہ طریقہ ہوا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں خود اپنی قدر نہیں تو دوسروں سے اس کی توقع ابس ہے۔ دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اپنے جیسے باقی انسانوں کو بتانا پڑتا ہے۔ ہاں، طریقہ مناسب ہونا چاہیے۔ یہیں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں کیونکہ آگے سے خاموش نہ رہنے کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر تو جی بدتمیزی کر لی جائے۔ نہیں، بلکہ assertively بات کی جائے، یعنی لہجہ نرم، بات فرم۔ دوسرا ری ایکشن ہوتا ہے اگریسو، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اس نوعیت کا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کہانیاں آج کی 21ویں صدی میں صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ اس قبیلے کی طرز بود و باش کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے جو کہ جنوبی بھارت میں واقع بیچ سمندر ایک جزیرے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تاریخی روایات کے مطابق اس جزیرے پر گزشتہ 16,000 سال سے انسانی زندگی کی علامات ملتی ہیں۔